اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ایک ایسی قوم کہ جس کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی مثل قوت و طاقت والی قوم کوئی بھی میں نے پیدا نہیں فرمائی۔ اور دنیا کی واحد ایک ایسی قوم کہ جس کا بنایا ہوا شہر ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی دنیا کے اندر اب بھی موجود ہے۔ پیار دوستو، ایک ایسا انوکھا شہر کہ جس کو سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا اور جس کے ستونوں کو بہترین پتھر سے نہیں بلکہ زبرجد اور یاقوت سے بنایا گیا تھا۔ پیار دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شداد کون تھا اور اس نے کب اور کیسے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت بادشاہ اور اس کی تمام رعایا کو کس طرح سے ہلاک کیا، اور اس نے اپنی مصنوعی جنت کس طرح سے بنائی تھی، اور اس جنت کو بنانے کے لیے کتنے سال لگے تھے، اور کتنے کاریگروں اور بادشاہوں نے سونا چاندی اور زیورات کو جمع کر کے اس جنت کو تعمیر کیا تھا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، قوم ارم کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، چنانچہ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں پر مشتمل تھی۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، چنانچہ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے انہوں نے اپنے شہر کا نام ارم رکھا تھا، اس وجہ سے انہیں عاد ارم کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس قوم کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا، لیکن قوم عاد کی بداعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضرموت کی طرف ہجرت کر گئے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا، اور طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑے پتھر کو جس کو کئی آدمی مل کر اٹھا نہیں سکتے تھے، ان کا ایک آدمی اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ جب عاد کا انتقال ہوا تو دونوں بیٹوں نے سرکشی کی اور قہر و غضب سے تمام شہروں پر زبردستی مسلط ہو گئے۔ کچھ حکمران تو ڈر کر ان کی اطاعت پر مجبور ہوئے اور بقیہ سے جد و جدال کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، یہاں تک کہ تمام لوگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ اور ان کے زمانے میں مشرق و مغرب میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے طوعاً یا کرہاً ان کی حکمرانی قبول نہ کی ہو۔ جب دونوں کی سلطنت خوب مضبوط ہو گئی اور ہر جگہ ان کی بادشاہت کے سکے بیٹھ گئے تو شدید مر گیا۔ اب شداد اکیلا ہی پوری سلطنت کا بادشاہ تھا اور کسی کو بھی اس سے جنگ و جدل کرنے کی ہمت نہ تھی، چنانچہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، جس پر لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ دنیا کی دولت اور حکومت اور ترقی عارضی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کوئی اس وجہ سے کرتا ہے کہ اسے دولت، ترقی یا پھر منصب مل جائے، اور یہ چیزیں تو مجھے پہلے ہی سے حاصل ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اخروی نجات حاصل ہو اور وہ زندگی جو جنت کے اندر ہمیشہ رہے گی وہ بھی حاصل ہو سکے۔ اس پر وہ چونکا اور اس نے کہا یہ جنت کیا چیز ہے؟ تو ان لوگوں نے اس کو جنت کے اوصاف بیان کیے، جس پر اس بدبخت نے کہا کہ مجھے ایسی جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں اپنے لیے اس دنیا کے اندر بھی تیار کر سکتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب اس بدبخت و نامراد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو اس نے 100 خزانچیوں کو بلایا اور ہر خزانچی کو 1000 مددگار دے کر کہا کہ جاؤ اور روئے زمین کا سب سے بڑا اور عمدہ جنگل تلاش کرو، اور پھر اس میں ایک ایسا شہر بناؤ جو سونے، چاندی، یاقوت، زبرجد اور موتیوں سے مزین ہو، اور اس کے نیچے زبرجد کے ستون، اوپر محلات اور بالا خانے ہوں، اور پھر ان کے اوپر مزید بہترین و عمدہ کمرے ہوں،
اور ان کمروں کے اوپر بھی بالا خانے ہوں، اور محلات کے نیچے گلی کوچوں میں ہر قسم کے ایسے میوہ دار درخت ہوں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، کیونکہ میں نے سابقہ کتب میں جنت کے بارے میں ایسا پڑھا ہے اور لوگوں سے ایسا ہی سنا ہے، اور میں ایسی جنت دنیا میں ہی بنانا چاہتا ہوں۔ شداد ملعون کی یہ بات سن کر خزانچیوں نے کہا کہ آپ نے اس شہر کی جو صفات بیان کی ہیں، اس کی تعمیر کے لیے اتنے سارے یاقوت، زبرجد، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے لائیں گے؟ کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت ساری دنیا پر میری حکومت ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو پھر شداد نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، زمین پر، سمندر میں، جہاں جہاں زبرجد، یاقوت اور ہیرے جواہرات کا خزانہ ہو سب لے لو، اور ہر قوم پر ایک ایسا فرد مقرر کرو جو اپنی قوم کے تمام خزانے جمع کر لے۔ جتنا ہمیں مطلوب ہے اس سے کہیں زیادہ خزانہ دنیا میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر شداد نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے اپنے ملک کا خزانہ میرے شہر میں بھجوا دیں۔ حکم پاتے ہی دنیا کے بادشاہوں نے اپنے اپنے شہر کے ملک کا خزانہ جمع کرانا شروع کر دیا، جس میں سونا چاندی، یاقوت، زبرجد اور ہیرے جواہرات شامل تھے۔ ناظرین محترم، یہ بات سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، ان بادشاہوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو آپ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، 260 تھی۔ جب سامان جمع ہو گیا تو کام کرنے والے نکلے تاکہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں شداد کی جنت بنائی جا سکے۔ کافی تلاش کے بعد وہ ایسے صحرا میں پہنچے جو ٹیلوں اور پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا، تو وہ آپس میں کہنے لگے، یہی وہ جگہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا، کاریگر، مزدور جوک در جوک وہاں پر پہنچنے لگے، اور جتنی جگہ درکار تھی اس کی حد مقرر کی گئی۔ چشمے کھودے گئے، گلی کوچے بنائے گئے، نہروں کے لیے گڑھے کھودے اور ان کی جڑوں میں خوشبودار سفید پتھر رکھے۔ پھر عمارتوں اور ستونوں کے لیے بنیادیں کھودی گئیں اور ان میں بہت ہی قیمتی اور مضبوط پتھر بھی لگائے گئے۔ اب زبرجد، یاقوت، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات منگوائے گئے۔ کاریگر ستون بنانے لگے اور معمار سونے چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کرنے لگے۔ اور خوشبودار پانی کی نہریں جاری کی گئیں، اور اس طرح سے اس شہر کی تکمیل مکمل ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے کعب، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ انہیں اس شہر کی تعمیر میں بہت عرصہ لگا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ یہ سارا کام 300 سال میں مکمل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ شداد بدبخت کی عمر کتنی تھی؟ تو آپ نے فرمایا 900 سال تھی۔ تو آپ نے فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہمیں عجیب و غریب خبر دی ہے، اس بارے میں مزید کچھ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اللہ عز و جل نے اس کا نام ارم ذات العماد رکھا ہے۔ اس کے ستون زبرجد اور یاقوت کے تھے، اور اس شہر کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی اور شہر ایسا نہیں جو یاقوت و زبرجد سے بنایا گیا ہو۔ جب شداد کو اس کی تکمیل کی خبر دی تو اس نے کہا کہ جاؤ، اس کے گرد مضبوط قلعہ بناؤ، اور قلعے کے گرد 1000 محل بناؤ، اور ہر محل میں 1000 جھنڈے گاڑو، اور ہر جھنڈے پر ایک مخصوص نشان بناؤ۔ یہ محلات میرے وزراء کے لیے خاص ہو گئے۔ ناظرین محترم، حکم پاتے ہی کاریگر مصروف عمل ہو گئے، اور فراغت کے بعد جب کاریگروں نے شداد کو خبر دی تو اس نے اپنے خاص وزیروں میں سے 1000 وزراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ ہر خاص و عام ارم کی طرف جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناظرین محترم، لوگوں نے جھنڈے اور نشانات اٹھا لیے۔ حکم جاری ہوا کہ میرے وزراء اور خاص عہدے داران اپنی عورتوں، خادموں اور کنیزوں کو لے جانے کے لیے تیار کریں۔ پھر شداد نے وزراء اور دوسرے لوگوں کو بھی بہت ساری دولت اور خورد و نوش کا سامان دے کر حکم جاری کیا کہ تمام لوگ اس جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شداد نے 2 آدمیوں کو اپنے شہر کا نگران مقرر کیا اور اجازت عام دی کہ جو آنا چاہے میرے ساتھ آ جائے۔ اب شداد بڑے جاہ و جلال اور متکبرانہ اور فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ سپاہوں کے جھرمٹ میں روانہ ہوا۔ جب وہ اس جنت سے صرف 1 دن اور رات کے فاصلے پر رہ گیا تو خالق کائنات مالک لم یزل نے ان پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک چیخ سنائی دی اور شداد نامراد اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک دیکھے بغیر ہی اپنے تمام ہمراہیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ سب لشکری تباہ و برباد ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی اس شہر کے اندر داخل نہ ہو سکا، اور اب قیامت تک کوئی بھی شخص اس کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ ہاں، ایک شخص ایسا ہے کہ جو کہ اس کے اندر داخل ہوگا، اور وہ شخص سرخ اور بھورا اور پست قد ہوگا، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا۔ چنانچہ ان صفات کو بیان کرتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔
تو آپ نے فرمایا یہی وہ شخص ہے جو اس جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دوسرے علماء پر فضیلت دی ہے اور بے شک تمہیں اولین و آخرین کا علم بھی عطا کیا ہے۔ پیار دوستو، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا، قسم ہے اس پاک پروردگار کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں کعب کی جان ہے، اللہ عز و جل نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی مگر اس کی تفسیر اپنے برگزیدہ رسول حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی تھی، اور بے شک قرآن کریم بہت بلند و عظیم وعید سنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کا علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔